ہیں مار مار کے وہ بندہ رونے لگے۔ تو ایک دوست نے ہمارے لیے یہ چیز طے ہوئی کہ صرف ہم ہی ایمان نہیں رکھتے، داڑھی منڈے بھی ایمان والے ہوتے ہیں، اور یہ حضور کی محبت کی کسی ایک طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والا وہ حضور کی ذات کے ساتھ والہانہ طور پر وابستہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا جی کہ یہ چیزیں آپ عوام کے سامنے کیوں نہیں لے آتے؟ تو مجھے راؤ صاحب نے بتایا تھا مفتی صاحب آپ بتائیں اگر یہ چیزیں عوام کے سامنے آئیں گی تو یہاں گلی گلی چوک چوک پہ لوگوں کو پکڑ کے لوگ قتل نہیں کریں گے، ملک امن و امان کہاں رہے گا؟ ہم نے اس کو پراپر وے سے قانونی راستے سے حل کرنا ہے۔ تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ الحمدللہ پاکستان میں عقل، شعور اور جذبات سب کا امتزاج رکھ کر ایک اچھے فیصلہ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا۔ اب جو رویہ ہماری عدالتوں کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس طرح یہ وکلاء بتا رہے ہیں اور کئی چیزوں سے ہم لوگ واقف ہیں کہ نہ وہ ایویڈنس دیکھ رہے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں، بلکہ ایسی بونگی باتوں پر وہ ایسے خطرناک قسم کے ملزموں کو چھوڑ رہے ہیں، تو اب آپ تمام صحافی حضرات بتائیں کہ پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ ہم یہی نعرہ بلند کریں کہ منصب بدبین اس سے آگے اور کیا ہے؟ یعنی جب قانون اپنا کام نہیں کرے گا، جب وہ قانون اپنے فیصلے نہیں کرے گا تو پھر عشق تو اپنے فیصلے کرے گا۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے اور وہ بڑا دلیر بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے جج، کیا چاہتے ہیں ہائی کورٹ، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ یہاں پر جس طرح غازی ممتاز قاضی صاحب نے کیا تھا اور وہی چیز اب یہاں شروع ہو جائے، اور پھر کیا؟ اب بتائیں، آپ لوگ بتائیں، ہم آپ کو اس اچھے فورم پر قانونی راستے سے اور اس حوالے سے ہم نے آپ کی وزارت سے، ہم اپنے آرمی چیف سے، اپنے اداروں کے بڑوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ چیف صاحب اگر آپ کو گالی دی جا رہی ہو پہ کچھ بڑے سربراہ ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو اگر کوئی گالی والا پوسٹ یا چیف آف آرمی سٹاف کو اگر کوئی گالی والی پوسٹ وہ شیئر کرے گا تو کیا اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کس اکاؤنٹ سے تو نہیں کیا؟ کیا یہی چیزیں وہاں بھی آپ لوگ دیکھیں گے؟ ابھی ایک مذہبی جماعت کے سیکنڈ جو ان کے لیڈر کے سربراہ تھے، ان کو صرف چیف جسٹس کو، سابقہ چیف جسٹس کو دھمکی دینے کے جرم میں 37 سال قید سنائی تھی۔ 37 سال قید۔ انہوں نے بھی ختم نبوت کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، حالانکہ اسی چیف نے اپنے اس فیصلے کو ہوئے اسے ریورس کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلا فیصلہ تھا وہ غلط تھا، اور ایک عاشق رسول، ایک محب نبی، وہ یقیناً بعض اوقات جذبات میں بات کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب ایک چیف جسٹس کے خلاف صرف ایک دھمکی آمیز گفتگو ہوئی، اس کو جذبات کا یا احساسات کے اس جو سرکمسٹانسز تھے ان کا بینیفٹ نہیں دیا گیا، اور اس بندے کو 37 سال کے لیے سزا سنا دی گئی عدالتوں نے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں ڈی این اے پازیٹیو آ رہے ہیں، باقی تمام چیزیں، تمام ایویڈنسز 100% جناب وہ پورے ہیں، تو اس کے باوجود جب ان کو چھوڑیں گے تو پھر بتائیں یہ پاکستان اب کدھر، مطلب کیا چاہتے ہیں ہم لوگ، کیا کریں، کدھر جائیں؟ یہاں پھر یہی ہے جس طرح راؤ صاحب نے کہا کہ یہ جج نائل ہے، جس جج کو رسول اللہ کی ناموس اور رسول اللہ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، اس جج کی عزت کی کسی کو پرواہ نہیں۔ اس جج کی کیا عزت ہے کہ جسے رسول اللہ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے؟ ایسے ججوں کو ان سیٹوں پر نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اعلیٰ عدلیہ یہ جو متعلقہ فارم سے ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان ججوں کا احتساب کریں اور فل فور ان فیصلوں کو ریورس کیا جائے، اور پراپر وے سے جب یہ قوم آ رہی ہے، یہ علماء، یہ قانون والے لوگ آ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ پکڑے گئے، گستاخ پکڑے گئے، لیکن کسی کو قانون خبر تک نہیں کہ لوگوں نے انہیں دی تاکہ ملک کے اندر ناکی نہ کرے، ملک میں لوگ روڈوں پہ نہ آئے، سڑکوں پہ نہ آئے۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کا پتہ ہو کہ یہ گستاخ اس گھر میں رہتا ہے، تو بتائیں اس گھر کا کیا بنے گا، اس محلے کا کیا بنے گا؟ یعنی آپ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ سر پہ قدم باندھ کے باہر نکلے؟ تو ہم اس تحریک کی، میں جو حاضر ہوا ہوں، ان کے اس قانونی، اخلاقی، شرعی اس مطالبے کی حمایت ہم لوگ کرتے ہیں کہ گستاخان رسول جن کو واقعتاً جن کی گستاخیاں ثابت ہوئی ہیں ان کو قانون کے راستے سے
قرار واقعی سزا دیں، اور یہ جو ریلیف دینے والے جج ہیں ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے. یہ صرف اپنے باہر کے ویزے اور باہر کے جناب جو NGOs ہیں یہ ان کی اشیرباد کے لیے اس قسم کے فیصلے ہمارے سامنے آتے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی اور یہ آواز بات نہ کر سکتا ہوں، میں ڈنڈے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہوں، اور ہم اس انداز کی مذمت کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے. اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس قوم کو زندہ رہنے کا اس امت کو حق نہیں ہے کہ جو امت اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتی. اس میں آپ تمام صحابی حضرات بھی جس طرح ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، اتنا ہی آپ کا بھی حق ہے، اتنا ہی آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس آواز کو اٹھائیں اور یہ جو پراپر راستہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے معاملہ حل ہو. بہت شکریہ. تو آپ کے خیال سے یہ قانونی طور پہ کہ اس کو جو آپ چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ یہ تو یہ راستہ بھی جی چیلنج تو ہم کر چکے ہیں، چیلنج ہم کر رہے ہیں، وہاں تو فیصلہ ریورس ہوگا نا. جو فیصلہ غلط ہوا وہ فیصلہ سیدھا ہوگا، لیکن جو حقائق غلط بیان کیے گئے وہ تو سپریم کورٹ اس پہ تو کچھ نہیں کرے گی. اس پہ تو سپریم جوڈیشل کونسل پوچھے گی کہ 3 بندوں کے نام پہ سم ہے، آپ نے فائل نہیں دیکھی، آپ نے بغیر فائل پڑھی فیصلہ کر دیا، تو آپ کو جج کیسے رکھا جائے گا؟ میرا کوشچن صرف جو میں آپ سے سوال کا جواب چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا آپ نے اس فیصلے کو جو کہ انہوں نے قانون قرار دیا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا؟ جی کر دیا ہے. وہ ایک الگ بات. جی ہم نے اپیل الگ کر دی ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل الگ جا رہے ہیں.